جیسا کہ شروع رسال میں لکھا جا چکا ہے، بہت سے حضرات نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز کے بارے میں بہت سخت تاکید آئی ہے، اس طرح جماعت کے بارے میں بہت سی تاکیدیں وارد ہوئی ہے۔ اس بات میں بھی دو فیصلے ہیں، پہلے فصل جماعت کے فضائل میں، دوسری فصل جماعت کے چھوڑنے پر تائید۔ اول، جماعت کے فضائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز سے 27 درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور صفائی کی نیت سے پڑھتا ہے تو معمولی سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھ جائے، مسجد میں جا کر جماعت پڑھ لے کہ نہ اس میں کچھ مشقت ہے، نہ وقت، اور اتنا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کون شخص ایسا ہوگا جس کو 1 روپے کے 27 یا 28 روپے ملتے ہو اور ان کو چھوڑ دے، مگر دین کی چیزوں میں اتنے بڑی نفع سے بھی بے توجہی کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی پرواہ نہیں، اس کا نفع ہو، ہم لوگوں کو نگاہ میں نفع نہیں۔ دنیا کی تجارت جس میں 1 آنا 2 آنا فی روپیہ نفع ملتا ہے، اس کے پیچھے دن بھر خاک چھانتے ہیں۔ آخرت کی تجارت جس میں 27 گنا نفع ہے، وہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ جماعت کی نماز کے لیے جانے میں دکان کا نقصان سمجھا جاتا ہے، بکری کا بھی نقصان بتایا جاتا ہے۔ دکان کے بند کرنے بھی وقت کہی جاتی ہے، لیکن میں دکان نقصان سمجھا جاتا ہے، بکری کا بھی نقصان بتایا جاتا ہے، اور دکان کے بند کرنے کے بھی وقت ہی کہی جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے ہاں اللہ جل شانہ کی عظمت ہے، اللہ کے وعدوں پر ان کو اطمینان ہے، اس کو اجر و ثواب کی کوئی قیمت ہے، ان کے یہاں یہ لیکچر اجر کچھ بھی وقت نہیں رکھتے۔ ایسے ہی لوگوں کی اللہ جل شانہ کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے۔ ترجمہ: تیسری باب کے شروع میں پوری آیت مع ترجمہ موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو معمولی اذان کے بعد اپنی تجارت کے ساتھ وہ حکایت صحابہ کے 5ویں باب میں مختصر طور پر گزر چکا۔ سالم رحمۃ اللہ علیہ حداد ایک بزرگی تھے، تجارت کرتے تھے۔ جب اذان کا آواز سنتے تو رنگ کا متغیر ہو جاتا اور زردہ پڑ جاتا، بے قرار ہو جاتے، دکان کھلی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور یہ شاعری پڑھتے: جب تمہارا آمدی مؤذن پکارنے کے واسطے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ایسے مالک کی پکار کو قبول کرتے ہوئے جس کی بڑی شان ہے، اس کا کوئی مشال نہیں۔ جب وہ منادی مؤذن پکارتا ہے تو میں بحالت نشاط، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ جواب میں کہتا ہوں: اے فضل و بزرگی والے، لبیک یعنی حاضری ہوتا ہوں، اور میری رنگ خوب اور ہیبت سے زردہ پڑتا ہے، اور اس پاک ذات کی مشغولی مجھے ہر کام میں بے خبر کر دیتی ہے۔ تمہاری حق کی قسم، تمہارے ذکر کے سوا مجھے کوئی چیز بھی لذیذ نہیں معلوم ہوتی، اور تمہارے سوا کسی ذکر میں بھی مجھے مزہ نہیں آتا۔ دیکھیے زمانہ مجھ کو اور تم کو کب جمع کرے گا۔ مشتاق تو جب ہی خوشی ہوتا ہے جب اجتماع نصیب ہوتا ہے۔ جس کی آنکھوں نے تمہارے جمال کا نور دیکھ لیا ہے، تمہارے اشتیاق میں مر جائے گا۔
کبھی بھی تسلی نہیں پا سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع رہتے ہو وہ مسجد کے کھونٹے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کو عیادت کرتے ہیں، اور وہ کسی کام کو جائے تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔